بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ مختلف احادیث کی روشنی میں دجال کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دجال ایک جوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دوستوں، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ مختلف احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ لیکن مکہ اور مدینہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور دجال ہر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر دروازے سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دجال مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور ان دنوں مدینہ میں 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم الخاص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دوستوں، دجال طرح طرح کے شعبتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں لوگ نماز ادا کریں گے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو مقام لط پر قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت آواز لگائے گا کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، اور خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا،
بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی جن کے سروں پر سبز چادریں پڑی ہوں گی دجال کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ دوستوں، دجال کے فتنے کے متعلق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں سردار مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ دوستوں، دجال کا فتنہ بہت سخت اور کٹھن ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دوستوں، دجال عالم انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ون اسلام نیٹ ورک ہدایت کا نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔